कुरान तो दरअसल जो हज के अरकान हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम, इन तीनों की सुन्नत को हम अदा करते हैं। तो आप इस पर हज के सिलसिले में भी 2-4 जुमले। देखिए, हज के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा था कि इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम से कि तुम अल्लाह का घर तामीर करो, जी, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों बाप बेटा मिलकर के अल्लाह का घर बनाना शुरू किए। बनाने के बाद अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, आपका घर मुकम्मल हो गया है, अब क्या करें? तो अल्लाह ने कहा कि इब्राहीम, तुम सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़ करके पूरी दुनिया के लोगों को आवाज़ दो इस घर के तवाफ के लिए, हज के लिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह, मेरी आवाज़ पूरी दुनिया तो कहाँ पहुँच जाएगी? यहाँ तक कोई इंसान चरिंद परिंद नहीं है, पूरी दुनिया कहाँ सुन पाएगी? तो अल्लाह ने कहा तुम आवाज़ देना तुम्हारा काम है, दुनिया तक उसके कानों में आवाज़ पहुँचाना मेरा काम। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी, वअज़्ज़िन फिन्नास बिलहज्जि यअतूका रिजाला। तो पूरी दुनिया के तारीख में मौर्रिखीन ने लिखा है कि जिस इंसान के, जिस रूह के कान में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ पहुंची होगी, वो इंसान ज़रूर एक न एक दिन काबा का हज करेगा। जी। तो ये इसकी एक मुख्तसर सी ये चीज़ है, लेकिन इसके पीछे बहुत ही बड़ा पस मंज़र है। जी। इसका जो बैकग्राउंड है बहुत ज़बरदस्त है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आज से 3500 साल कबल जी इराक के एक शहर उर में पैदा हुए। जी। और जब आप होश हवास संभाला तो उनके जो वालिद थे वो बुत तराशते थे, जी, बुत बनाते थे, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये चीज़ पसंद नहीं आता था। तो वो बचपन ही से अपने हकीकी माबूद की तलाश में सरगर्दा रहते थे। जी। तो एक दिन उसने अपने बाप से पूछ लिया कि ऐ अब्बू जान, आप इसकी पूजा क्यों करते हैं जिसे आप अपने हाथ से बनाते हैं? जी। इसकी इबादत क्यों करते हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटे, अच्छे बेटे इस तरह की बातें नहीं किया करते। लेकिन उनके जहन में एक बेकली थी, बेकली थी, हक की तलाश थी। फिर उन्होंने जब शाम हुआ, सितारे को देख करके कहने लगे ये हमारा रब है, चूंकि इसकी रोशनी बहुत अच्छी है। कुछ देर के बाद जब चांद निकला, फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाला हाज़ा रब्बी, बोले यही हमारा रब हो सकता है, चूंकि ये उससे बड़ा भी है, इसकी खूबसूरती और अच्छी है। जब सुबह के बाद वो भी ढल गया, सूरज निकला, तो कहने लगे यही हमारा रब हो सकता है, फलम्मा रअ अश-शम्स बाज़िग़न क़ाला हाज़ा रब्बी। जब वो भी दोपहर के बाद ढलने लगा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं फानी होने वाले और छुपने वाले से कभी मोहब्बत नहीं करता, बल्कि मेरा रब तो वो है जिसने तमाम दुनिया को बनाया, तमाम चीज़ों का खालिक है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचपन ही से अपने हकीकी माबूद की तलाश थी। फिर अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता की, और साथ साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बड़ा इम्तिहान हुआ, बहुत ज़्यादा। औलाद भी नहीं दी। बुढ़ापे में जब अल्लाह से रो रो करके आपने औलाद मांगी, और कुरान की आयत है, अल्लाह से कहा कि रब्बि हबली मिनस सालिहीन, है मेरे रब मुझे नेक औलाद अता फरमा। तो अल्लाह ने कहा फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, हमने आपको बुर्दबार बेटे की बशारत दी। अल्लाह का मंशा है, जब अल्लाह ताला देने को आता है तो अपने नाफरमानों और किसी को भी दर्जनों के दर्जन बेटे अता कर देता है, लेकिन नहीं देने पर आए तो अपने प्यारे हबीब को भी जवानी में औलाद न दे। अल्लाह का अपना तख्लीकी मंसूबा है। बहरकैफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद भी दिया, औलाद देने के बाद इम्तिहान का पर्चा भी दे दिया कि औलाद तो तुमको दे दिया, तुम जो है इसको अपने पास नहीं रख सकते हो, बल्कि ऐसी वादी में ले जा करके छोड़ दो जहां तक इंसान तो क्या दूर दूर तक चरिंदो परिंद नजर भी नहीं आती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म मानते ही ले जा करके छोड़ दिया वहां उनको। तो कौन सी जगह थी? वो वही जगह थी जिसको आज मक्का कहते हैं, काबा कहते हैं। वहां जाकर के इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा को उतारा और उनके गोद में इस्माइल को दे दिया, और देने के बाद वहां से वापस होने लगे
تو حضرت حاجرہ نے دامن خلیل کو پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ کہاں چھوڑے جا رہے ہیں اس وادی میں؟ اس وادی میں چھوڑ کر کے جانا بظاہر ایک انسان کو زندہ گھٹ گھٹ کے مر جانے کے مترادف ہے۔ آپ میرا نہیں تو کم سے کم اس بچے کے بارے میں سوچا ہوتا جسے آپ نے رو رو کر کے بڑھاپے میں اللہ سے مانگا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا حاجرہ تم کو اور اسماعیل کو اللہ کے حوالے کر کے جاتا ہوں۔ اللہ کا نام آنا تھا کہ حضرت حاجرہ نے دامن خلیل کو چھوڑ دیا اور در جلیل کو پکڑ لیا اور کہنے لگی اے خلیل اگر آپ آتش نمرود میں رب جلیل کو نہیں بھول سکتے تو میں اس وادی میں بھی اس خدا کو نہیں بھول سکتی۔ جو خدا آپ کا آتش نمرود میں کفیل ہو سکتا ہے وہ خدا میرا اس وادی میں بھی کفیل ہو سکتا ہے۔ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ ایمان کا درجہ یہ جو حضرت حاجرہ کی جو یہ بات ہے یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، بلکہ اللہ کا یہ تخلیقی منصوبہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ہم ایسی قوم پیدا کریں گے دنیا میں جو دنیا کا نقشہ بدل کر کے رکھ دے۔ جس کو پروفیسر فلپ ہٹی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ہیرو کی قوم تھی۔ یہ بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں پروفیسر فلپ ہٹی، آپ نے ان کی کتاب جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے جو اپنے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تاریخ لکھی تھی، انہوں نے جنگ احد جنگ بدر کے بارے میں جو لکھے تھے انہوں نے یہ لکھا ہے اس کے بارے میں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی جس پر جو 313 نہیں تھی بلکہ وہ 3000 سال محنت کی ہوئی وہ قوم تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی تھی، جس نے جنگ احد میں جنگ بدر میں اللہ کے رسول کا ساتھ دیا اور اللہ نے انہیں کامیابی عطا کی۔ تو یہ اس کی بڑی تفصیلی بات ہے۔ بہرکیف ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اسماعیل کو وہاں چھوڑ کر کے اور اس کے بعد روانہ ہو گئے۔ دور جا کر کے جب پلٹ کر کے دیکھا تو ابراہیم حضرت حاجرہ اور اسماعیل آنکھوں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی ایک دعا مانگی جو رفقت آمیز دعا تھی، جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسی دعا تھی جس سے کر بیاں کے جگر پھٹنے لگے۔ انہوں نے قرآن میں وہ دعا موجود ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اس کو حفیظ جالندھری آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے اس قرآنی آیت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اپنے نظم میں بہت اچھے انداز میں لکھا ہے، ترجمہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ترجمہ کرنے سے پہلے ان کا نظم ہی سنا دو، جو نظم بھی آپ کے سامنے ہوگا، عوام سنے گی اور ترجمہ بھی سمجھ میں آئے گی۔ حفیظ جالندھری نے اس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو جو نظم میں ترجمہ کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سکون قلب مانگا، خوب تسلیم و رضا مانگی کہ اے مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں، اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا ساما دے، اسی بے برگ سامانی کو شان صد بہارا دے، الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، یہ قوم ایک روز پابند صلاۃ و صوم ہو جائے، بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ ہے، یہ بیوی ہے یہ بچہ ہے۔ بہت جو قرآن کی پورا ترجمہ انہوں نے پیش کر دیا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو۔ تو لیکن یہ وہی جگہ ہے جس کو قرآن میں وادی غیر ذی زرعین کہا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور بیوی کو ایسی جگہ لا کے رکھا جس کو قرآن میں وادی غیر ذی زرعین کہا گیا، یعنی وہ جگہ جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں مکہ کی وہ سرزمین ہے جہاں پہ پہاڑ پہ ایک گھاس نہیں نظر آتا ہے۔ ایسی جگہوں میں اس زمانے میں کسی کو رکھ دینا گویا کہ گھٹ گھٹ کر کے مر جانے کی۔ لیکن یہ صرف ایک بات یہی تک ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ کو یہ مطلوب تھا کہ نسل ابراہیم سے ایسی قوم پیدا ہو جو شکر اور صبر والا اسپرٹ اس کے اندر ہو، اس کی ماں ایسی ہو کہ اگر اس کو ایسے وادی میں بھی چھوڑ دیا جائے تو وہاں پر وہ ناشکری نہ کرے، بلکہ یہ کہے گا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ایسی شکر گزار بندی کے بطن سے جو نسل پیدا ہوگا وہی دنیا کا کایا پلٹ کر سکے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی تاریخی حیثیت ہے اس کی قربانی کی۔
اور حج کی، جو اس میں پورے حج اور قربانی میں پرویا ہوا ہے، اور یہ تینوں لوگوں کے کارنامے کا جو ہے نام حج اور قربانی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضرت حاجرہ جو ان کی اہلیہ تھی، پانی کے لیے بچے کے پانی ختم ہو گیا کے لیے اور پانی کے لیے تڑپنے لگی، تو پانی نہیں تھا، لیکن اللہ تب انہوں نے پانی کے لیے کبھی صفا پہاڑ پہ جاتی تھی، کبھی مروہ پہاڑ پہ جاتی تھی، اور کہیں بھی پانی نظر نہیں آتا تھا۔ وہاں اس پہاڑ پہ جا کر کے دیکھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس زمانے میں پتہ چل جائے کہ کہیں پہ اگر پرندہ اڑ رہا ہوگا تو وہاں پہ نزدیک میں پانی ہوگا، لیکن کہیں پانی نظر نہیں آیا تھا۔ حفیظ جالندھری نے لکھا ہے کبھی اس سمت جاتی تھی، کبھی اس سمت جاتی تھی، خیال بچے کا آتا تھا تو فوراً لوٹ آتی تھی، بہت ڈھونڈا نہ کچھ آثار پانی کے نظر آئے، جدھر اٹھتی نظر جھلسے ہوئے ٹیلے نظر آئے۔ اس طرح سے اتنا جذباتی حفیظ جالندھری صاحب نے اس کو لکھا ہے کہ لیکن اللہ، جو انسان اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، پورا اعتماد کر لیتا ہے، اس پر ایمان بھی آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سوکھے پتھر سے بھی، اس کے ایڑی سے بھی چشمہ جاری کر دیتا ہے۔ حضرت مریم نے جو صبر کیا تھا تو سوکھے کھجور سے اللہ نے تر و تازہ کھجور پیدا کر دیا تھا۔ تو یہ اللہ کا تخلیقی منصوبہ ہے، اور زمزم کا یہ واقعہ ہوا، پھر اللہ نے پانی ان کو وہاں پر دلایا، پھر اس کو حضرت حاجرہ نے پانی کیسے آیا ان کو پیاس کی شدت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ایڑیاں رگڑ رہے تھے تو اللہ کی رحمت نازل ہوئی، فرشتے آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں جہاں پہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں پہ انہوں نے پر مارا اور وہاں سے چشمہ جاری ہوا، جو اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں سے جاری کیا ہوا چشمہ آج پوری دنیا کو سیراب کر رہا ہے، اور آب زمزم جس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ زمزم جو ہے یہ ہبرونی لفظ ہے، زمزم کے معنی ہوتا ہے رک جا رک جا۔ جب وہ پانی نکل رہا تھا تو حضرت حاجرہ بالو سے گھیر کر کے کہہ رہی تھی رک جا رک جا، اگر وہ نہ کہتی تو پوری دنیا میں وہ پھیل جاتا۔ بہرکیف اس کی ایک تاریخی پس منظر ہے، تو یہ اس کی مختصر چیزیں، بہت لمبی باتیں ہیں چونکہ ٹائم نہیں ہے اور جماعت کا بھی ہونے والا ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ اب ہم لوگ نماز کی تیاری کریں۔